साथियों, इसी हफ्ते किसी भी पल लेबनान और इजराइल के बीच एक फुल फ्लैश जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। हालात बेहद खराब हैं और दुनिया की ताकतों को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो इस जंग की आग पूरे मिडिल ईस्ट को सुलगा सकती है और ईरान इसमें एक बड़ा अहम रोल अदा करके नेतन्याहू की हुकूमत और इजरायली फौज को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बात सिर्फ लेबनान और इजराइल की होगी। ये जंग का साजो सामान दोनों तरफ तैयार हो रहा है। साउथ लेबनान के हिस्सों से हिजबुल्ला लगातार इजरायली कब्जे वाले नॉर्थ के इलाकों पर रॉकेट और ड्रोन से हमले करके आईडीएफ के मिलिट्री अड्डों को निशाना बना रहा है, आम लोगों को नहीं। उधर इजराइल भी हिजबुल्ला को तबाह करने के लिए जंग की तैयारियों को धार देना शुरू कर चुका है। वो हिजबुल्ला को वैसे ही तबाह करने का प्लान बना रहा है जैसे पिछले 8 महीने से हमास को तबाह कर रहा है, जिसके बारे में आप सब जानते ही हैं। आजाद बोल इंडिया को आप सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो तो। मैं हूं आदिल खान आजाद। मेरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए और इस खबर को तफसील से बहुत ही फैक्ट्स के साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। दुनिया के बड़े अखबारात की हेडलाइंस भी इसमें शुमार होंगी। हिजबुल्ला के खात्मे के लिए इजराइल की फौज ने लेबनान में अग्रेसिव ऑपरेशन यानी कि आक्रामक ऑपरेशन का प्लान तैयार कर लिया है। आईडीएफ के एक बयान में यह बताया गया है कि लेबनान जंग के लिए फौज को ऑफिशियल्स की तरफ से हरी झंडी मिल गई है, यानी वो लोग जो ये तय करते हैं कि इजराइल कब कहां किसके साथ जंग लड़ेगा, उन्होंने हिजबुल्ला के साथ जंग लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन भी बताती है। इस ऐलान के बाद से मिडिल ईस्ट में जंग फैलने के आसार बढ़ गए हैं। इजराइल का ये एग्रेशन हिजबुल्ला के रॉकेट और मिसाइल हमलों के बाद देखने को मिल रहा है। इन हमलों में लगातार इजरायली अड्डों पर तबाही मच रही, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 11 जून की रात इजराइल की स्ट्राइक में मारे गए हिजबुल्ला के कमांडर अबू तालिब की मौत के बाद से हिजबुल्ला ने जबरदस्त तरीके से इजरायली अड्डों पर हमले किए। करीब 200 रॉकेटों की बरसात तो 24 घंटे में ही कर दी थी। इसके बाद यह तय था कि अब यह जंग में बदल जाएगा। लेबनान बॉर्डर पर टेंशन बढ़ चुकी है। आए दिन इजराइल के साथ लेबनान की क्रॉस फायरिंग की खबरें आती हैं। दोनों तरफ से लोग मारे जाने की भी खबरें आती हैं। अब इजरायली फौज नॉर्थ बॉर्डर के खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए ये कह रही कि हमने पूरी तैयारी कर ली है। आईडीएफ के बयान के मुताबिक मेजर जनरल ओरी गार्डन और जो ऑपरेशन के डायरेक्टर हैं मेजर जनरल ओडेड बासीयुग, उन्होंने मंगल को कल लेबनान जंग की योजना को इस पूरी प्लानिंग को मंजूरी दे दी। आज वेडनेसडे है, बुध है, 19 जून है। अब आज से लेकर अगले 4 दिन तक क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आसार जो हैं वो बहुत खतरनाक इशारे कर रहे हैं। अमेरिका को भी बड़ी फिक्र होने लगी है। अमेरिकी फॉरेन डिपार्टमेंट ने टेंशन्स की शुरुआत से ही सीधी जंग से बचने की दोनों तरफ लोगों को निर्देश दिए। आईडीएफ के इस बयान के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के स्पोक्स पर्सन पैट्रिक रेडर ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की कोशिशों को दोहराया है कि बातचीत से ही बात निकलेगी, जंग लड़ोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। पैट्रिक ने जोर देकर कहा कि हम बॉर्डर पर बढ़ रही टेंशन से फिक्रमंद हैं। हम कूटनीतिक समाधान यानी कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को बढ़ावा देना जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 7 अक्टूबर के बाद से ही अमेरिका सरकार की ये कोशिश है कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे भी हो रोका जाए। इस खित्ते में जंग नहीं फैलनी चाहिए, ये एक रीजनल वॉर में तब्दील नहीं होनी चाहिए। हाल ही में अमेरिकी एनवॉय अमोस होचस्टीन वो अपने बैरूत दौरे पर जब थे तो उन्होंने लेबनान और इजराइल के बीच नॉर्दर्न बॉर्डर पर बढ़ रही टेंशन को फौरन कम करने का मुतालबा किया था। लेकिन उनके इस मुतालबे के बाद क्या हुआ वो आगे की हेडलाइंस और कुछ खबरें मैं आपको लाइव पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको एहसास खुद ब खुद हो जाएगा। ये हेडलाइंस पढ़ना बेहद जरूरी है। मैं चाहूं तो आपको ऐसे ही पूरी खबर बता सकता हूं, लेकिन लाइव हेडलाइंस का मतलब ये होता है कि एंकर अपने पेट से कभी कुछ नहीं बोलता, बल्कि सबूतों, फैक्ट्स और रियल हैपनिंग्स के साथ आपको खबर दे रहा है। पहली हेडलाइन ये अल मयादीन की है। ये लेबनान की तरफ का अखबार है, वेबसाइट है। उन्होंने भी लिखा है कि आईओएफ, ये आईडीएफ को आईओएफ लिखते हैं, इजराइल ऑक्युपाइंग फोर्स, यानी इजराइल की कब्जा करने वाली फौज। आईओएफ ने ऑपरेशन प्लान जो ऑफेंसिव है यानी लेबनान पर हमले के लिए ऑपरेशन प्लान्स को अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दी है। ये इस हेडलाइन ने पूरा साफ कर दिया। अब दूसरी बात को समझिए। कई हेडलाइंस ये कहती हैं, ये इजराइल की हेडलाइन है। आज गजा में जंग का 257वां दिन है और ये हेडलाइन बताती है कि इन बैरूत यूएस एनवॉय अर्जेस डी एस्केलेशन बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्ला अचीवेबल अर्जेंट। जो मैंने आपको बताया था, मोस्ट जो राजदूत या एनवॉय गया था यूएस का लेबनान, जो साहब गए थे, उन्होंने बैरूत में कहा कि भाई डी एस्केलेट करिए, तनाव को कम करिए, इजराइल और हिजबुल्ला दोनों से कहा। लेकिन उसका क्या असरात हैं वो आगे की कुछ आप खबर देखेंगे।
یہ اسرائیل کے سیٹلرز کی طرف سے جاری کیا گیا ایک فوٹو ہے۔ اب اس فوٹو سے آپ کو ساری کہانی نظر آ جائے گی۔ اس میں اسرائیل کا ایک فوجی بندوق کے ساتھ ہے۔ یہ کیریکیچر بنایا گیا ایک اے آئی جنریٹڈ امیج ہو سکتی ہے۔ یہ فوجی اپنے ٹینک کے ساتھ اور اوپر ایئر فورس کا ہیلی کاپٹر ہے اسرائیل کی، اور یہ لوگ بیروت کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بیروت کا بورڈ لگا ہے، یعنی لبنان پر قبضے کے لیے اب اسرائیلی فوج جا رہی ہے اور آگے کئی فوجی ہیں۔ یعنی یہ پلان سیٹلرز کا ہے کہ اب اسرائیل کا قبضہ لبنان پر ہونا چاہیے۔ اب ایک ہیڈ لائن کو آپ دیکھیں گے، ٹاپ اسرائیلی جنرلز اپرووڈ لیبنان آفینسو بیٹل پلانز، آرمی سیز۔ آرمی کی طرف سے خود اسرائیل کا اخبار، سب سے بڑے اخباروں میں شمار دی ٹائمز آف اسرائیل چھاپتا ہے کہ ٹاپ اسرائیلی جنرلز، اسرائیلی فوج کے جو سب سے بڑے جنرلز ہیں، انہوں نے لیبنان پر حملے کا پلان اپروو کر دیا ہے، جنگ کا پلان اپروو کر دیا ہے، ہری جھنڈی، ہرا سگنل دے دیا ہے، لیبنان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ کوئی اخبار اتنا بڑا اس دیش کا ایسے ہی خبر تو نہیں چھاپ سکتا۔ لہٰذا میں نے کہا جو باتیں جو چخے کئی مہینوں سے چل رہے تھے کہ اسرائیل اور لبنان دونوں ایک ڈائریکٹ جنگ میں، ایک فل فلیش جنگ میں انڈلج ہوں گے، وہ گھڑی آ چکی ہے۔ کیا اسرائیل کو امریکہ اور ویسٹ روک پائے گا؟ نہیں پتا۔ آج کی کیا کہانی ہے؟ یہ 19 جون کی کہانی ہے۔ یہ صبح چھپی کہ ریڈ الرٹ سائرن سنائی دیے ہیں کریت شمونا میں اور بھی کئی علاقوں میں، ڈرون سے اٹیک لبنان کی طرف سے ہوا ہے۔ یعنی لگاتار لبنان کا حزب اللہ چاہے کوئی بھی گرین سگنل دے دے، کوئی کچھ کہہ دے، ان کی طرف سے اسرائیلی قبضے والے علاقوں پر حملے جاری ہیں۔ کریت شمونا وہ علاقہ ہے جہاں آدھی آبادی بھاگ چکی ہے، اپنے گھر چھوڑ کر سیٹلرز بھاگ چکے ہیں، اور کہہ دیا گیا ہے بھائی اگست تک حالات صحیح نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بڑی مصیبت ہے، اور وہاں فوجی اڈے جتنے بھی ہیں وہاں حزب اللہ لگاتار حملہ کر رہا ہے۔ کرنٹ رپورٹ نے ایک خبر چھاپی جو ہاریٹس اخبار اسرائیل کا ہے اس کے حوالے سے، اور انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کا جو فورن منسٹر ہے اس نے یہ کہا ہے وی آر ویری کلوز ٹو چینجنگ دا رولز آف دا گیم، کہ ہم بہت ہی قریب پہنچ چکے ہیں کھیل کے تمام نیم اور قاعدے بدلنے کے۔ کھیل کے مطلب جنگ کا سمجھ لیجئے، یہ جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ وی ول ڈسٹروائے حزب اللہ ان آل آؤٹ وار اینڈ لیبنان ول بی ہٹ ہارڈ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فل فلیش جنگ میں، ایک پوری طریقے سے چھیڑی گئی جنگ میں حزب اللہ کو ڈسٹروائے کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور لیبنان پر بہت بڑا حملہ کریں گے۔ اب دوسری طرف کرنٹ رپورٹ نے بھی اس کی تصویر چھاپی۔ اس میں ایک طرف حزب اللہ کے لڑاکے ہیں، دوسری طرف اس میں اسرائیل کی لڑاکیاں ہیں، لڑکیاں دکھ رہی ہیں جو لڑاکی لڑکیاں ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں بھی وہی بات ہے کہ لیبنان سے جنگ کے لیے گرین سگنل مل چکا ہے اسرائیلی فوج کو۔ تو یہ بڑی خبر ہے، بڑی ہلچل ہے، اس سے آپ کو روبرو کروا دینا ضروری ہے۔ اننا نے کچھ گھنٹے پہلے ایک ہیڈ لائن لگائی تھی کہ حزب اللہ نے زائنسٹ مرکبہ ٹینک کو ناردرن آکوپائیڈ لینڈ میں ہٹ کیا ہے۔ یہ جو آپ آگ کا گولہ دیکھ رہے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی فوج کا جو مرکبہ ٹینک ہے اسے لے جا کر ڈرون سے دھڑ سے جا کر مار دیا اسرائیلی لبنانی ڈرون نے۔ اب کچھ ہیڈ لائن دا ٹائمز آف اسرائیل نے، آئی ڈی ایف کل حزب اللہ راکٹ اسپیشلسٹ۔ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ ادھر سے حملے، ادھر سے حملے۔ اس کی کہانی سمجھ لینی ضروری ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس نے حزب اللہ کے راکٹ اسپیشلسٹ کو ہی مار دیا تھا۔ 3 day lull in terror groups fire۔ سمجھ آیا؟ تو یہ دونوں طرف سے کہانی چل رہی۔ دیکھیے دونوں طرف کی خبر دکھائیں گے تو خبر ہے۔ فی الحال حزب اللہ نے 9 منٹ 31 سیکنڈ کا ایک ویڈیو جاری کیا، آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں دکھایا۔ سارے سینسٹیو زون میں گھس گیا وہ اسرائیل کے، اور کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم حزب اللہ کے ڈرون کو نہیں مار پایا۔ اس نے ایک چیز دکھائی کہ وار شپ، آپ کی آئرن ڈوم بیٹری، آپ کی ڈیوڈ جو وہ ہنج ہے کیا ہے، وہ سب کچھ ہمارے نشانے پہ، ہم کبھی بھی اپنے ڈرون سے صرف فوٹو کھینچنے کے علاوہ میزائل بھی ٹپکا سکتے ہیں، یہ حزب اللہ نے کہا ہے۔ فی الحال غزہ میں جنگ جاری ہے۔ میں نے بچوں کی تصویریں دیکھی، دیکھ نہیں سکتا، کسی کا جبڑا باہر تھا، کسی کے ہاتھ پیر، کسی کا کچھ نہیں بچا، کوئی تھیلوں میں سمیٹ کے جا رہا تھا۔ یہ جنگ جاری ہے، میں چاہتا ہوں یہ بند ہو جائے، کیونکہ اس کے شکار بچے ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اپنے کسی ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر پا رہا، اسی لیے سیز فائر کی بات تو چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف ایک نیا جنگ کا مورچہ کھل رہا ہے۔ اور یہ ارنا نے خبر چھاپی، ہیڈ لائن دی، ڈیفیکلٹ فار اسرائیلی آرمی ٹو ایلیمنیٹ حماس۔ زینسٹ میڈیا نے اسرائیل کی میڈیا کے حوالے سے خبر چھاپی کہ اسرائیل کی میڈیا میں کیا چل رہا ہے۔ وہاں چل رہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے اسرائیل کی آرمی کے لیے حماس کو ایلیمنیٹ کرنا، حماس کو تباہ اور ختم کر دینا بہت مشکل ہے۔ یہ چرچائیں اسرائیل کی میڈیا میں ہر روز چل رہے ہیں۔ اور آئی ڈی ایف کی طرف سے ایک بیان دا ٹائمز آف اسرائیل میں کیا چھپا کہ انہوں نے سسپیشیس ایریل ٹارگٹ
impacted near Gaza border community. ایک سسپیشیس ایریل ٹارگیٹ مین جو ہوا سے آتا ہے، ایک یوں کہیں ان کے لیے ان آئیڈینٹیفائڈ تھا، سسپیشیس تھا، تو وہ آیا غزہ کی طرف سے ہوا میں اور آ کر گرا جو اسرائیل قبضے والے علاقے ہیں وہاں پر اس نے امپیکٹ کیا. اور یہ بتایا گیا کہ نومبر کے بعد سے پہلی بار ہے کہ غزہ کی طرف سے کوئی ڈرون آیا ہے. ایریل تو پروجیکٹائل بھی، میزائل اور راکٹ آتے ہی رہتے ہیں روز، بٹ ڈرون آنا غزہ کی طرف سے یہ نومبر کے بعد سے پہلی بار ہوا ہے. تو کیا غزہ کی طرف سے ریزسٹنس گروپ نے اب اپنے ڈرونز کے دروازے کھول دیے ہیں اور ڈرون سے اٹیک ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے اگر ایک حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہوئی تو ایک بہت تگڑی جنگ ہوگی، کئی مورچوں پر ہوگی. اور ابھی جو ریزسٹنس گروپ نے نہیں نکالا ہے سامان وہ بھی نکالیں گے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ سب سنبھال کے رکھیں، جب بڑی جنگ ہوگی تبھی نکالا جائے. فی الحال اسرائیل کے لیے اور خود لبنان کے حزب اللہ کے لیے، دونوں کے لیے مشکل ہے. جنگ کسی کے لیے آسان نہیں ہوتی اور دونوں ہی ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اسرائیل کو ہوگا، اسرائیل بڑا نقصان پہنچائے گا، ان کے پیچھے امریکہ بھی ہے. لیکن اب جنگ میں تو یہ سب اب پتہ نہیں کس نے کیا کیلکولیٹ کیا ہے. فی الحال ہم کسی کی سپورٹ، کسی کے اپوز نہیں، بار بار کہتے ہیں کیونکہ خبریں دکھانا ہمارا مقصد ہے. خبریں چلتی رہنی چاہیے اور وہی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں طرف کی خبر دکھانا ہی خبر ہے. QR کوڈ آپ کے سامنے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے. آپ بہت پیارے ویورز ہیں. سلامت رہیے، خوش رہیے.